اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہمیشہ اس سے ان ٹچ رہتے ہیں، اسے یاد کرتے رہتے ہیں، اور زندگی کے کس کس موقع پر انسان کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے جب کوئی شخص دوسرے سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یا اسے کوئی تحفہ دیتا ہے، یا اس کے لیے کوئی مدد کرتا ہے، تو وہ دینے والے کے حق میں جزاک اللہ، جزاک اللہ یہ کلمہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے۔ یہ اعتراف ہے کہ بدلہ دینے کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والا دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ تو اس کی مدد فرما جس طرح اس نے میری مدد کی، اور اس کو مزید اضافے کے ساتھ وہ چیز عطا فرما جو اس نے مجھے عطا کی۔ جزاک اللہ کہنا دو قسم کی روح کو سوسائٹی میں ابھارتا ہے، اسے زندہ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگ دوسروں کے احسان کا اعتراف کرنے والے بن جاتے ہیں، اور دوسرے لینے کے ساتھ دینے کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بار بار ایسے حالات پیش آتے ہیں جہاں انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر کے اپنی ہیومینٹی کو، انسانیت کو اونچا کر لے، اور بے اعترافی کی روش، یعنی کسی کے احسان کا اعتراف نہ کرنے کی روش کو ترک کر دے۔ جزاک اللہ کہنا انسان کے اندر اعتراف کی روح کو بیدار کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اعتراف کی روح کو جگاتا ہے، دوسروں سے لینے کے ساتھ دوسروں کو دینے والا بناتا ہے، جس سے اسے نفع پہنچتا ہے، اس کو وہ خود بھی نفع پہنچانے کی کوشش کرتا۔ دینے والے کا تحفہ، دینے والے کی یا کرنے والے کی مدد اسے محسوس کرواتی ہے کہ اس پر احسان ہوا ہے، اور دل سے اس کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں۔ دعا سب سے بڑا عطیہ ہے جو کسی شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور کیسے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اس سے مدد مانگ کے، کسی کے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ ہو جاتا ہے۔ Stay in touch with Allah سبحانہ و تعالی۔ آمین ثم آمین۔